ساتھیوں، حق موجود، کیا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا؟ اس پر دو چار باتیں عرض رکھیں گے کہ کافی تفاسیر جو لکھے گئے ہیں، میں تو یوں کہوں گا کہ انگریزوں کے پیسوں سے جو لکھے گئے ہیں تفاسیر، ان میں یہ چیز آئی ہے کہ نبی پر جادو کا اثر ہوا، اور اس اثر کو توڑنے کے لیے پھر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، اور نبی پر جو جادو کیا گیا تھا، یعنی ایک یہودی عورت نے حضور کے بالوں کو حاصل کیا، پھر اس پر عملیات کیے، پھر ان کو جو ہے لپیٹ کر اس میں سوئیاں ڈال کر پھر کسی کنویں کے اندر جا کر اس کے جڑ میں جا کر وہ ایک پتھر کے نیچے رکھ دی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، اور پھر یہ دو صورتیں نازل ہوئی۔ اور جب پڑھی گئی تو پہلے تو معلوم ہوا کہ اس پتھر کے نیچے آپ کا کچھ رکھا ہوا ہے، بال مبارک رکھے ہوئے ہیں گٹھانے دے کر، تو پھر وہ بال نکالے گئے اور گٹھانے کھولی گئی ایک ایک آیت پڑھ کر۔ یہ سارا کا سارا واقعہ آپ نے کافی کتب میں پڑھا ہوگا۔ اہل تصوف اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ ناحق ہے، باطل ہے، جادو باطل ہے۔ کیا باطل حق پر غالب آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اس حق پر اگر باطل غالب آ جائے تو پھر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل پر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، تو اس وحی کی تصدیق پھر کون کرے گا؟ کیونکہ اس دل پر باطل غالب آ چکا ہے۔ لہذا اس بات پر غور کیا جائے کہ اگر فرض کریں، معاذ اللہ فرض کریں کہ حضور کے دل پر جادو غالب آ گیا، یعنی حضور کا دل ہوا حق اور جادو ہو گیا باطل، باطل اگر حق پر غالب آ گیا تو جو وہی اس دل پر نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، تو اس کی پھر تصدیق کون کرے گا؟ کیونکہ اس دل پر باطل بھی غالب آ جایا کرتا ہے ان کے بقول۔ تو ایسا کبھی ممکن بھی نہیں ہے۔ اپنی باتوں میں یہ خود پھنس رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اس حق پر باطل کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، تو جادو باطل ہے، اور باطل حضور کے اوپر کبھی بھی غالب نہیں آئے گا۔ اصول کے خلاف بات ہے۔ قرآن مجید حق ہے، اور اس کی تصدیق یہ ہے کہ حضور حق ہے، تو اسی وجہ سے ہم حق پر باطل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یعنی آج کی گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ حضور حق ہیں، اور حق پر باطل کبھی بھی غالب نہیں آئے گا، تو جادو جو ہے وہ باطل ہے، وہ باطل حق پر کبھی بھی غالب نہیں آئے گا۔ یہ اصول نہیں کہتا ہمیں اصول ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ یہ اپنا عقیدہ آپ درست فرما لیں کہ حضور پہ اوپر، حضور پر نور رؤوف الرحیم پر کبھی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور برحق ہیں، جادو ناممکن سی بات ہے کہ حضور پر غالب آ جائے۔ ہاں، یہ جو دو صورتیں آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، اس میں جو لوگ جن کے دل میں وسوسہ ہوا کرتا تھا، جن کے دل کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے، اور وہ ان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ان کے دل میں شر کو پیدا کرتا ہے، ان کی مخالفت میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں، تاکہ وہ جو مومن ہے وہ اس سے جو ہے معافی طلب کر لے، اس شر سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو، اور خدا سے پناہ کو طلب کرے۔ یہ اس وجہ سے دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں
کہ انسان اپنے آپ کو اس شر سے محفوظ رکھے، وسوسے کے شر سے اور خناس کے شر سے۔ اور شیطان یعنی جس بھی طریقے سے انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگے۔ یہ اس لیے دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ حضور پر جادو ہوا تھا، معاذ اللہ، یہ سراسر غلط بات ہے۔ تو جادو باطل ہے، ہم لوگ صوفی لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ مان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے شان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔